أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب ھدی للمتقین، یعنی کہ متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پھر متقین کی صفات بیان کی گئیں، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت الہی اور اطاعت الہی یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور یہ اس بات سے کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالی کا بندہ بنے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر سعبدو یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، خلقکم، جس سے تجھے پیدا کیا۔ اب عبادت کی جو تعریف ہے، عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کا اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ جب وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری اور خشوع اور خضوع پایا جائے کہ وہ اپنی بندگی کا اظہار کرے اپنے خالق کے سامنے، اور اس کی الوہیت کا، اس کے الہ ہونے کا اقرار بھی کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں میں کو شامل ہے، یعنی کہ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یا ایھا الناس کا ذکر آیا ہے، یا ایھا المسلمین یا مومنین کا ذکر نہیں آیا، یا آمنو کا ذکر نہیں آیا، یعنی کہ جو خطاب ہے وہ عام ہے، عام لوگوں سے ہے، جو ایمان لائے وہ بھی اور جو نہیں لائے وہ بھی۔ اب یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ جو کفار ہے وہ ان کے لیے، اگر عام لوگوں کے لیے ہے اس میں تو کفار بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی آ جاتے ہیں، تو پھر عبادت ہو کیسے؟ اب دیکھ لیجئے کہ عبادت کا جو حکم ہے یہ اس معنی میں ہے کفاروں کے لیے کہ وہ سب سے جو بنیادی عبادت ہے وہ ہے ایمان لانے کی، اور اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں وہ بعد کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت سے اپنی الوہیت پر اس آیہ مبارکہ میں استدلال قائم کر رہا ہے، یعنی کہ نعمت ایجاد اور بقا کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ پاک نے یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں ثابت کیا کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں ہی نہیں پیدا فرمایا، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، تو لہٰذا اگر وہ یہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے تھے؟
اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر کی رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور جب ایجاد ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے تو الوہیت میں بھی کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جب تمہیں پیدا کرنے والا وہ تنہا ہے، پھر وہ اس بات کا مستحق بھی ہے کہ صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب لا خالق الا اللہ اور لا رب الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر یقین راسخ ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے اس آیہ مبارکہ کا جو ہے بیان کیا جا رہا ہے فائدہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا جو فائدہ ہے وہ عبادت کرنے والے یعنی عابد کو ہی ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی عبادت یا کسی چیز سے نفع حاصل کرے۔ ہماری عبادت کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس کے لیے تو اس کے فرشتے ہی کافی ہیں اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اس کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، اس کی ثنا بیان کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع مفہوم ہے، یعنی کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، جھک جائے، جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا گیا اس کو بلا چون چرا کر دکھائے۔ اب دیکھ لیجئے اس آیہ مبارکہ کا جو ہے بیان کیا جا رہا ہے فائدہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا جو فائدہ ہے وہ عبادت کرنے والے یعنی عابد کو ہی ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی عبادت یا کسی چیز سے نفع حاصل کرے۔ ہماری عبادت کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس کے لیے تو اس کے فرشتے ہی کافی ہیں اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اس کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، اس کی ثنا بیان کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع مفہوم ہے، یعنی کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، جھک جائے، جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا گیا اس کو بلا چون چرا کر دکھائے۔ آگے دیکھیے دوسری اس کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ارشاد فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے پھل پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں یعنی کہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ جو ہم نے پہلے آیت نمبر 21 پڑھی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے، تمہارے بڑے تھے، ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یعنی کہ عبادت کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کے احسان مند رہتے ہیں، ہم اس کے مشکور رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں وجود بخشا، ہمارے لیے یہ کائنات پیدا کی، اس میں جتنے بھی ہم تصرفات کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، ہماری سہولتوں کے لیے بنائے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق مہیا کرنا، پھر آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی جو زندگی ہے وہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے،
تو پھر اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایسے یعنی کہ ذات پاک ہے کہ اس نے انسان کو اس آیا مبارکہ کے ذریعے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ جو تیرا خالق ہے، جو تیرا رزاق ہے، جس نے تجھے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، پھر تیرے یعنی کہ اس کا عبادت کا بھی حقدار وہی ہے کہ اسی کی بندگی اختیار کی جائے۔ پیاری بہنوں، اس آیا مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے انسانوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ ان کے ذہن، دل و دماغ اس بات کو مان لیں کہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور بندوں پر اس جیسا کوئی مہربان و رحیم نہیں۔ پہلا انعام یہ ذکر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ دیکھ لیجئے زمین کی سختی اور نرمی کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کو سختی اور نرمی کے درمیان میں رکھا ہے کہ اس طرح کا فرش زمین ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے بیٹھنا لیٹنا آسان ہے۔ پھر دوسرے انعام کے اس میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آسمانوں کا وجود بھی ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی جو کیفیت ہے، ماہیت ہے، وہ کیسی ہے، کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں تیسرے انعام کا ذکر فرمایا کہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر چوتھے انعام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اس پانی سے تمہارے لیے کچھ پھل بھی اگائے۔ پھر فرمایا کہ ہر پھل بارش سے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ کھجور ہے، وہ یعنی کہ بغیر پانی کے اگتی ہے، اس کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ پھل جو ہیں ان کو اگانے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور کچھ پھل ایسے بھی اگائے ہیں جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری حقیقت تمہیں معلوم ہے، یا ایھا الناس، اے انسان، اے لوگو، جب تمہیں یہ ساری حقیقت کا علم ہے، معلوم ہے، تو اب تم عقل، فکر اور وفاداری کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ وفاداری کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ تم اپنے اس خالق و مالک کا کوئی شریک نہ بناؤ، اس کے علاوہ کسی کے لیے سرمسجود نہ ہو۔ جس خدا نے تمہیں اس طرح کی بے پناہ شاندار نعمتوں سے نوازا ہے، اسی کی بغاوت سے بچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دامن وفا کو تھامے رکھو۔ پھر اس آیا مبارکہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ہے انسان کی جسم زندگی کی کفالت کا اہتمام، یعنی کہ جو اس کی جسمانی کفالت ہے اس کا اہتمام۔ ظاہر جسم ہمارا کس چیز سے پھلتا پھولتا ہے؟ پھل، سبزیاں، اناج جو اللہ پاک نے اگائے ہیں، جو آسمان سے پانی برسایا، کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی کا کتنا وہ اہم حصہ ہے۔ پھر اس میں شرک کی ممانعت کر دی گئی اس آیا مبارکہ میں۔ پھر آثار خالقیت و قدرت کے دلائل بھی اسی آیا مبارکہ میں دے دیے گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیاری بہنوں، یہاں آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اس جو آیت نمبر 23 ہے، اس کو ہم دو گروپ میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کچھ شک میں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیا مبارکہ میں چیلنج کیا ہے اہل عرب کو، ٹھیک ہے، اور شک
پہلے جب اس قرآن پاک سورہ بقرہ کو شروع کیا گیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ریب کا لفظ استعمال کیا اور تردید کی کہ یہ کتاب جو ہے ہر طرح کے شک و شبہوں سے پاک ہے. لیکن دیکھ لیجئے کہ جو پہلی آیت تھی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان اس میں ہوا تھا، اور یہاں پر جو ہے یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کے بے مثل کتاب ہونے کی یعنی کہ دلیل بیان کی جا رہی ہے، جو طالب صادق کو اطمینان بخشنے اور منکروں کو عاجز کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل سب سے جو آپ کی عظمت ہے، آپ کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن پاک ہے. علی عبدنا، یہ دیکھ لیجیے اگر غور کیا جائے بہت باریک نقطہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص بندے، یعنی کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اس انداز تعبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے. پھر فرمایا اس کے اندر کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ چیلنج کیا گیا ہے اہل عرب کو. یہ اس آیہ مبارکہ کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بعد والی آیت قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل کے طور پر دی جا رہی ہے. کیونکہ جو عرب تھے وہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت ناز کرتے تھے، تو ان کے اس ناز اور غرور کو چیلنج کیا گیا ہے. فرمایا کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، تم بھی چونکہ تم سمجھتے ہو تو کیا کرو، تم بھی انسان ہو، لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے سب گھڑ لائے ہیں، ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا، ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ یعنی کہ اس پر انکار کر رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی تو انسان ہیں اور یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، تو اللہ پاک نے یہاں پہ چیلنج کیا کہ تم بھی تو انسان ہو، پھر تم لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور جتنے بھی دیگر اس کے اندر امور ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. تو قرآن پاک کی مثال اگر آپ کو ایسے ملتی ہے تو اس صورت ایک صورت کیا بلکہ کوئی ایک آیت بھی تم لے کر آ جاؤ تو ہم تمہارا چیلنج قبول کر لیں گے. تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والے کا جو انجام بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوزخ ہے، جو خاص طور پر کفار کے لیے بیان یعنی کہ تیار کی گئی ہے. اور یہ چیلنج جو تھا قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے. آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار جو ہیں وہ بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا جس نے اس کا دعویٰ کیا ہو. اب دیکھیں قرآن مجید کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور تمام جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، بنا سکتے. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا. قرآن پاک کی بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں جو ہے علماء کرام مفسرین جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں اس کی بہت زیادہ شرح جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں. اب اس کی جو ہے چند جو ہیں وہ فصاحت اور بلاغت کی جو شرح بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہ سوار تھے. ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے.
اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے. چھوٹا کلام ہوتا مگر بڑا جامع ہوتا، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے. کلام میں فصاحت بلاغت کے تمام ان کے جو فنون ہوتے ہیں نا ان کی رعایت کرتے، اور وہ اپنی فصاحت اور بلاغت میں ایسے ماہر تھے کہ جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے. دنیا میں ہر طرف یعنی کہ ہر طرف ان کی جو عرب تھے، اہل عرب، ان کی فصاحت اور بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت اور بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے. تو ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. اس مقدس کتاب کی فصاحت اور بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا تھا، اور اس کی مثال لانے سے وہ عاجز رہے. دیکھیے قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اسے پڑھنے والا سننے والا کبھی بھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اتاتا ہے. بلکہ جتنی زیادہ آپ دیکھیں رمضان مبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، تو اگر ہم قرآن پاک کے عربی متن کو بھی پڑھتے ہیں تو اس سے کوئی انسان یعنی کہ 2 قرآن پاک پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جتنا بھی چاہے قرآن پاک کی تلاوت کر لے، صبح سے لے کے شام تک پوری رات بھر کرتا رہے، تو وہ اس سے سیر نہیں ہوتا. اس کی جو چاشنی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اس کی جو شیرینی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ اس کی شیرینی سے لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی قرآن پاک کی اس پاک کلام کی محبت دل میں راسخ ہوتی ہے اور روحانیت بڑھتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کلام نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو ہم اتنی خوبیاں یعنی جو قرآن پاک کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کسی اور کلام میں پائی جاتی ہیں. وہ خواہ کتنا ہی کیوں نہ فصیح ہو، بلیغ ہو، لیکن اس کو جب ہم کسی بھی کوئی بھی ایسی بک جو ہمیں بہت پسند ہو اور اس کو ہم نے ایک بار پڑھا ہو، 2 بار پڑھ لے، تیسری بار ہم بالکل نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ اترانے لگے گا، ہم یعنی کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ بڑی بیزار ہونے لگتی ہے. لیکن قرآن مجید کی یہ شان ہے. اس کی شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں روح، قوت اور جلال ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معانی یعنی کہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے یا وہ آیات کی تفسیر بھی نہیں جانتا ہوتا، پھر بھی صرف تلاوت کو سن کر اس کے اندر دقت طاری ہو جاتی ہے، جسے پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ جو پاک کلام ہے یہ صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ پاک کے قرآن پاک کی ہی تاثیر ہے. اس میں جو مستقبل کی خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئی ہیں. اس پاک کلام میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رومیوں کے ایرانیوں پر غلبہ آنے کی خبر دی گئی تھی، وہ بھی دیکھ لیجیے کہ 100% درست ہوئی ہے. یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی خبریں ہیں عوام یعنی کہ جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں، مستقبل کی دی گئی ہیں، ساری کی ساری سچی خبریں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیجیے اس کے اندر اسی پاک کلام کے اندر دوسری اس آیت کا جو حصہ ہے وہ ہے من دون اللہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، یعنی کہ اور تم یعنی کہ یہاں پہ دعویٰ کیا گیا ہے تم بلا لو کس کو؟ اپنے حمایتوں کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا. تو اب دیکھ لیجیے یہاں پر ہم من دون اللہ کا مفہوم سمجھیں گے کہ یہ اس کا مفہوم ہے کیا. من دون اللہ یعنی کہ یہ کوئی خاص مخصوص قرآنی اصطلاح نہیں ہے، یہ کم فہمی کی بنا پر سمجھ لیا جاتا ہے. دون کا مادہ ہے دال الف نون دان، جس میں کمزوری، حقارت، پستی، گھٹیا پن کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے جو شخص اپنی کمزوری کے باعث کسی کام کے کرنے سے عاجز و قاصر ہو، اسے بھی دون کہتے ہیں. اگر کوئی چیز کسی کے مقابلے میں تھوڑی کم حقیر اور ہلکی ہو تو اسے بھی دون کہتے ہیں. جیسے آپ فرمایا گیا کہ یغفر ما دون ذالک، جو گناہ اس سے کم اور ہلکا ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. تو عام طور پر اس لفظ کا استعمال غیر کے معنی میں آتا ہے،
یعنی کہ یہ لفظ غیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ لفظ من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ کفار و مشرکین کے شرک کی نفی اور اس کے ابطال کی ضمن میں ان کے معبودان باطلہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا غیر خدا ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کی اصل حیثیت یعنی بے پائیگی بھی متعین ہوتی ہے، اور ان کے غیر خدا ہونے سے ان کی الوہیت اور قابل پرستش ہونے کا رد بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیے اس کا جو معنی ہے وہ ہے پست، حقیر ہونا، گھٹیا، عاجز، کمزور ہونا، کم ہونا، یعنی کہ کم مایہ، بے قیمت ہونا۔ اللہ رب العزت نے دیکھ لیجیے یہاں پر ان تمام جو اعتقادات تھے کفار کے اور توہمات تھے اس کتاب کے بارے میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے ذریعے سے کلا کما کیا ہے، اور فرمایا کہ اے کفار، تمہارے جھوٹے معبود اس قدر بے حیثیت ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کے نفع اور نقصان کا باعث نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ من دون اللہ کا لفظ آئے گا یا اس کے مثال کچھ الفاظ آئیں گے تو وہاں پر یعنی کہ چند چیزیں جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کلام کے سیاق و سباق میں کفار و مشرکین یا ان کے باطل عقائد و نظریات کا ذکر ہوگا، اسی طرح کسی نہ کسی صورت میں ان کی تردید اور تقلید مقصود ہوگی۔ پھر ان الفاظ کے ذریعے عام طور پر ان کے معبودان باطل یعنی ان بتوں کی نشاندہی مقصود ہوگی جنہیں وہ خدا کا شریک ٹھہرانے کا مستحق سمجھتے تھے، عبادت کا مستحق سمجھتے تھے۔ پھر ان الفاظ کے ذریعے سے معبودان باطل کی ذات حق سے متعلقاً بے تعلقی اور ان کی الوہیت کی نفی مقصود ہوگی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو کبھی من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ کے ذریعے سے کفار کے جو معبودان باطل ہیں یعنی کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے ولی اور ان کے شفیع ہونے کا بھی انکار یہاں پر مقصود ہے اس آیت مبارکہ میں، جیسا کہ فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع۔ تو اس جو کلام کا اشارہ ہے وہ بھی منکرین اور مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کی طرف ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بھی بات واضح رہے، اس آیت کے اندر جو بڑا باریک نقطہ ہے وہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے تو ولایت بھی ثابت ہے اور شفاعت بھی، لیکن جہاں پہ جو من دون ہی کہا گیا ہے یہاں پر ان لوگوں کے لیے نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے۔ بروز قیامت یہ جو بت جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو انہوں نے اپنا معبود مانا ہوا تھا، جن کی یہ پرستش کرتے تھے، بروز قیامت یہی معبودان باطل جو ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی ان کے مددگار ہوں گے، جبکہ اہل ایمان کے جو اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک کے اندر شفیع ہونے کا یعنی کہ اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 67 میں فرمایا اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 میں فرمایا تمہارا مددگار تو صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے، ان اولیاءہ الا المتقون، اس لیے کہ اولیاء تو صرف پرہیزگار ہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو جتنا بھی میں نے آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ من دون اللہ یا من دون ہی جیسے الفاظ اگر آپ یعنی کہ اپنے الفاظ جو ہیں یہ الفاظ جو ہیں اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تو عام ہیں اور ان کا معنی بھی غیر خدا ہی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر غیر خدا کا مفہوم اپنے اندر یہ واضح اشارہ رکھتا ہے کہ وہ ذات غیر خدا ہے جو خدا سے دور لے جانے والی ہو اور خدا سے انکار اور کفر و شرک کا باعث ہو اور خدا کی بارگاہ میں کسی بھی رتبے یا درجے کے حامل نہ ہو بلکہ بے حیثیت اور بے عزت ہو۔ لیکن جہاں تک مومنین، کاملین، اللہ تعالیٰ کے مقبول برگزیدہ بندوں کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اپنے تصور کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنا مانتی ہے، اپنا تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ غیر کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو معبودان باطل ہیں
جن کی وہ کفار پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب مبین، اس کتاب ہدایت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہاں پر غیر مراد وہ لوگ ہیں۔ اور ان آیات مبارکہ کو یعنی کہ جوڑ دینا، انہم من عبادنا المؤمنین، سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا 37 میں، بے شک وہ تو ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک مومنین کو اپنا اپنا رہا ہے، میرے بندے ہیں، محبوب ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو تو غیر سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے نزدیک غیر وہی ہیں جو اس سے دور ہیں۔ تو ہم یہاں پر من دون اللہ کا جو مفہوم لیں گے وہ یہ لیں گے کہ کچھ لوگ ناسمجھی میں جہاں کہیں من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان کیا جاتا ہے اس کا اطلاق بلا استثناء انبیاء اور رسل، اولیاء اور صلحاء پر کرتے ہیں۔ تو جو خوارج ہیں ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ حضرت ابن عمر ان خارجیوں کو مخلوق خدا میں بدترین طبقہ تصور کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ آیات نکال لیتے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور انہیں مومنین پر جسمہ کر دیتے ہیں۔ آج کل دیکھیں شرک ہر بات میں شرک اور بدعت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے اور ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ جو بولے والے مسلمان ہیں ان کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی جو صفوں میں انتشار ہے اور جو تقسیم ہے وہ یہی ہے کہ آیات کا مفہوم غلط کیا جاتا ہے اور توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ مکمل کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی مختصر تفسیر پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس کی آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تلاوت پیش کی۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی جو 24 آیات مکمل کی ہیں اس میں متقین اور کفار اور منافقین کا ذکر ہم نے پڑھا اور غور و فکر کیا۔ آج ادھر ایمان والے جو ہیں جو اعمال صالح کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال صالح پر حسن معاد کی یعنی کہ جزا کی بشارت دی گئی ہے اور جنت کے حسین احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں کفار کو ڈرایا گیا تھا، لیکن اب یہ جو آیات مبارکہ ہے اس میں ایمانداروں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ انہیں قیامت کے دن باغات عطا ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ایماندار ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے 4 انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ ایک تو ہے جنت کی خوشخبری، دوسرا ہے جنت کے پھلوں کی عطا، تیسری جو خوشخبری ہے وہ ہے پاکیزہ بیویوں کا ملنا، اور چوتھا ہے ان انعامات کا ہمیشہ نصیب رہنا۔ یہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان بھی لائے اور اعمال بھی جنہوں نے اچھے کیے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے اس میں جو ذکر ہے وہ ایمان کا آیا ہے، اس کے بعد عمل صالح کا ہے، یعنی کہ فرمایا وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو،
پہلے ذکر کس چیز کا ہے؟ ایمان کا ہے. پھر ہے وعامل الصالحات، عمل صالح کا ذکر ہے، یعنی کہ جو اعمال صالح کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اچھے اعمال جو کرتا ہے اس کے لیے آخرت کے یہ انعام نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ان اچھے کاموں کا صلہ بھی دیا جائے گا. یعنی کہ یہاں پر ایمان ایک مضبوط بنیاد ہے. عمل صالح جو ہے یہ اس پر چنی گئی عمارت ہے. اگر بنیاد مضبوط ہو تو شدید بارش یا سیلاب کا ریلا وہ کیا کرے گا کہ وہ عمارت کو کمزور نہیں کر سکتا. مکان جو ہے اس ریلے میں بہہ نہیں سکتا جتنی مرضی شدید بارش ہو یا سیلاب آ جائے. یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایمان کی مضبوطی، تقویت، استقامت کے ساتھ اعمال صالح ہیں. اگر ایمان مضبوط نہیں تو عمارت مضبوط نہیں، اور اگر عمارت مضبوط نہیں، اللہ پر توکل مکمل نہیں، دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، اما اچھے اعمال کر کے بھی دل بجھا بجھا سا رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے. یعنی کہ میں عرض کر رہی تھی کہ شدید بارش ہو یا سیلاب کا ریلا مکان بچ جائے گا. عمارت کمزور بھی تھی تو بچ جائے گی. کیوں بچے گی؟ کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے. اس آیہ مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اعمال صالح رجا لانے والے مومنین کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ پاکیزہ بیویاں وہ جنتی عورتیں اور حوریں ہیں جو نجاست سے پاک ہوں گی. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بول و براز اور منی سے پاک ہوں گی، ناک کی ریزش، تھوک اور بچہ جلنے سے پاک ہوں گی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ سے پاک ہوں گی. حضرت سعید بن عامر بن حزین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھانکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ جائے. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کا اگر ہم روحانی مفہوم لیں تو یہ ہے کہ ایمان کے باغات ہوں گے. جتنا زیادہ انسان کا جس پختگی کے ساتھ انسان دنیا میں ایمان کی زندگی گزارے گا، ایمانداری کے ساتھ رہے گا، اعمال صالح کرے گا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلے گا، تو اسی ایمان کے جو باغات ہیں وہاں پر ہوں گے اور ان کے نیچے اعمال صالح کی نہریں بہتی ہوں گی. تب انعامات الہیہ کے ثمرات نصیب ہوں گے. پھر پاکیزہ اخروی سعادتیں میسر آتی ہیں اور بالآخر لطف قرب الہی کے باعث احوال میں دوام و استقامت نصیب ہوتا ہے. اب اس آیہ مبارکہ کا جو فائدہ ہے، روحانی مفہوم جو لیا گیا ہے، وہ اہل معرفت کو اپنے ایمان و عمل کی برکت سے اس زندگی میں کئی جنتیں نصیب ہوتی ہیں. مثلا دنیا میں رہ کر بھی وہ جنت عبودیت، جنت ربوبیت، جنت محبت، جنت معرفت، جنت قربت، جنت مشاہدہ، جنت وصال، جنت بقاء، ان سب جنات کے نیچے الگ الگ روحانی نہریں جو ہیں وہ رواں ہوتی ہیں. جنت عبودیت کی نہر حقائق کی حکمت کا ادراک ہے. جنت ربوبیت کی نہر تجلی حق کی رویت ہے. جنت محبت کی نہر رضا ہے. جنت معرفت کی نہر اخلاص ہے. جنت قربت کی نہر نور صفات الہیہ ہے. جنت مشاہدہ کی نہر لطائف ہے. جنت وصال کی نہر محبت ہے اور جنت بقاء کی نہر سکینہ ہے.